حسن ایک فقیر. حسن دا بیگر. کونیا اکتوبر 17 1244 عیسوی. جھلاہٹ کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. میں بڑھ کے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا. رومی نے اپنی شعلہ فشاں تقریر میں یہ کیا کہہ دیا کہ خدا کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ کسی لالچ کی خاطر کی جائے. مینار کے سائے سڑک تک آ گئے تھے. بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آنے لگی. اچانک میری پلکیں جھپک کر رہ گئیں. میرے سامنے ایک درویش کھڑا ہوا تھا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. سیاہ چوگے میں ملبوس، ہاتھ میں ایک لمبی سی چھڑی اور کان میں چاندی کی بالی. اس کی نگاہیں مسلسل ادھر ادھر حرکت کر رہی تھیں اور پھر وہ میری طرف دیکھنے لگا. بجائے اس کے کہ وہ مجھے نظر انداز کر دیتا جیسا کہ ہر شخص کیا کرتا تھا، اس نے سینے پر ہاتھ رکھا اور میری جانب یوں خوش ہو کر دیکھا گویا ہم دونوں گہرے دوست ہوں اور بہت دنوں بعد ملے ہوں. مجھے حیرت ہوئی. میں نے ایک بار پھر اس کا جائزہ لیا کہ شاید وہ کسی اور کو تسلیمات کر رہا ہو، لیکن وہاں میرے علاوہ تو کوئی بھی نہیں تھا. پریشانی کے عالم میں کچھ نہ سوجھا تو میں نے بھی سینے پر ہاتھ رکھ کر سلام کر دیا. درویش میری طرف بڑھا. میں نے نظریں جھکا لیں اور سوچنے لگا کہ اب درویش میرے کشکول میں کوئی سکہ ڈالے گا. السلام علیکم اے فقیر، اس نے کہا. وعلیکم السلام درویش. میں نے جواب دیا. مجھے اپنی آواز گھبرائی ہوئی اور عجیب سی لگی. کسی سے بات چیت کیے ہوئے مجھے کافی عرصہ ہو گیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ کچھ بولوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بولنا بھی بھول جاؤں. اس نے اپنے آپ کو شمس تبریزی کے نام سے متعارف کرایا اور میرا نام پوچھا. میں بے ساختہ ہنس پڑا. کیا میرے جیسے آدمی کا بھی کوئی نام ہوتا ہے؟ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے، اس نے دلیل پیش کی. اللہ تعالیٰ کے بھی بے شمار نام ہیں مگر ہم صرف 99 ناموں سے واقف ہیں. جب اس کے اتنے نام ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا بندہ بغیر نام کے ہو؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کی بات کا کیا جواب دوں. نام بتانے کے بجائے میں نے کہنا شروع کیا. کسی زمانے میں میری ایک ماں بھی تھی اور ایک بیوی بھی. وہ مجھے حسن کے نام سے پکارا کرتی تھیں. تو پھر تمہارا نام حسن ہوا نا؟ درویش نے میری آنکھوں میں جھانکا اور پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی. اس نے چاندی کے فریم والا ایک آئینہ میرے حوالے کیا اور کہا، یہ اپنے پاس رکھو. بغداد میں ایک بزرگ نے مجھے یہ آئینہ دیا تھا مگر میرا خیال ہے کہ تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے. یہ تمہیں احساس دلاتا رہے گا کہ خدا تمہارے ساتھ ہے. قبل اس کے کہ میں کوئی جواب دیتا ایک ہنگامہ پھوٹ پڑا. میرا ذہن فوراً اس طرف گیا کہ مسجد میں کوئی جیب تراش پکڑا گیا، مگر معاملے کو مزید خراب ہوتے دیکھ کر اندازہ ہوا کہ یہ کوئی ذرا زیادہ سنجیدہ معاملہ ہے، ورنہ صرف جیب تراش کا پکڑا جانا اتنا بڑا ہنگامہ نہیں کھڑا کر سکتا. جلد ہی معاملہ کھل کر سامنے آ گیا. ایک عورت مردانہ لباس پہنے ہوئے مسجد میں پکڑی گئی اور وہ طوائف تھی. ایک جمع غفیر اسے دھکے دے کر مسجد سے باہر لا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ نعرے بھی لگا رہا تھا کہ اس رنڈی کو اتنے کوڑے لگاؤ کہ یہ مر جائے. اسی غیظ و غضب کے عالم میں مجموعہ سڑک پر آ گیا. میں نے اس عورت پر ایک نظر ڈالی جو مردانہ حلیے میں تھی. اس کا چہرہ موت کے خوف سے زرد ہو رہا تھا اور آنکھیں دہشت سے پھیل گئی تھیں.
لوگ سخت تیش کے عالم میں تھے اور ان کا رویہ آنن فانن اس قدر بدل گیا تھا گویا وہ پوری دنیا کو جلا کر بھسم کر دیں گے۔ بیچاری مظلوم عورت۔ میں نے شمس سے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ درویش تیر کی طرح مجمع کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے بھی ایک زکند لگائی اور اس کا ساتھ دینے کی کوشش کی۔ شمس نے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر نعرہ بلند کیا اور اپنا ڈنڈا لہرانے لگا۔ لوگو رک جاؤ، میں کہتا ہوں یہ ہنگامہ بند کرو اور میری بات سنو۔ میں چکرا کر رہ گیا۔ مجموعہ یکدم ساکت ہو گیا تھا اور حیرت سے اس کی بات سن رہا تھا۔ شمس نے کہنا شروع کیا، تم لوگوں کو اپنی اس حرکت پر شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اس نے اپنا ڈنڈا زور سے زمین پر مارا۔ اتنے سارے مرد اور ایک مجبور و بے کس عورت، تم لوگوں کو یہ کبھی فعل ہرگز زیب نہیں دیتا۔ وہ کسی رعایت کی مستحق نہیں ہے۔ ایک شخص آگے بڑھا جو اپنے آپ کو اس غیر قانونی جلوس کا لیڈر سمجھ رہا تھا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ وہ ایک محافظ تھا اور اس کا نام بیبرس تھا۔ شہر کے سارے بھکاری اس سے واقف تھے کیونکہ وہ انتہائی ظالم اور سفاک شخص تھا اور سبوں سے بھتہ وصول کرتا تھا۔ بیبرس کہہ رہا تھا، یہ عورت مردانہ لباس پہن کر مسجد میں گھس آئی تھی تاکہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کو ورغلائے اور ان کا ایمان تباہ کر دے۔ کیا مسجد میں کسی کا داخلہ ممنوع ہے؟ کیا یہ کوئی بہت بڑا جرم ہے؟ اسے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے جبکہ ابھی اس کے جرم کا کوئی ثبوت بھی نہیں ملا؟ شمس تبریزی کی آواز میں سخت نفرت اور حقارت کھل گئی تھی۔ اس سوال نے سب لوگوں کو لاجواب کر دیا۔ شاید کسی نے اس انداز سے ابھی تک سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ ایک بدکار اور فاحشہ ہے، ایک دوسرا شخص چلایا۔ وہ اس قدر غصے کے عالم میں تھا کہ اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا تھا۔ اسے مقدس مسجد میں داخل ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور مجمع ایک بار پھر بھڑک اٹھا، رنڈی رنڈی فحاشہ بدکار، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لوگ بے قابو ہوتے جا رہے تھے۔ ایک نوجوان لڑکا آگے بڑھا اور اس نے اس عورت کا گریباں پکڑ لیا اور اسے پوری قوت سے کھینچنے لگا۔ کرتا پھٹ گیا اور عورت کے دراز سنہرے کیسو لہرانے لگے۔ لوگوں نے سانس کھینچ لیا اور یک ٹک اس کے حسن کا نظارہ کرنے لگے۔ لوگوں کا جوش سرد پڑنے لگا۔ شمس نے فوراً یہ بات محسوس کر لی۔ وہ آگے بڑھا، تم لوگ فیصلہ کر لو کہ یہ عورت قابل معافی ہے یا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے شمس نے عورت کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ نوجوان لڑکا پیچھے ہٹ گیا اور عورت شمس کے پیچھے کھڑی ہو گئی، گویا اب وہ کسی کی پناہ میں آ گئی ہو۔ اس نے اپنے کپڑے درست کیے اور حیرت سے شمس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ لیڈر نے خشمگین نگاہوں سے شمس کو گھورا۔ تم اس شہر میں اجنبی لگتے ہو اور تمہیں ہمارے معاملات میں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اپنے کام سے کام رکھو اور یہاں سے فوراً دفع ہو جاؤ۔ ایک اور شخص نے بھی اپنا فرض نبھانے کی کوشش کی۔ یہ بتاؤ کہ تم کس قسم کے درویش ہو؟ کیا تمہارا کام یہی رہ گیا ہے کہ طوائفوں کی نگہبانی کرو؟ شمس تبریزی ایک لمحے کے لیے سکتے کے عالم میں آ گیا۔ یہ سوال بڑے اشتعال انگیز تھے مگر شمس نے برداشت کیا اور کہنے لگا، مگر تم نے اسے کیسے پہچانا؟ کیا تم مسجد میں اسی نیت سے گئے تھے کہ لوگوں پر نظر رکھو؟ اگر تم خدا کی عبادت کے لیے گئے ہوتے تو تمہیں کسی اور کی طرف توجہ ہی نہیں دینی چاہیے تھی۔ اب جاؤ، خدا سے معافی مانگو اور عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔
پورے مجمع کو گویا سانپ سونگھ گیا. سب تتر بتر ہونے لگے. شمس تبریزی نے اپنا جھنڈا ہوا میں بلند کیا. شاباش، تم کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. جاؤ اور جا کر ارک ندامت میں ڈوب جاؤ. لوگ نظریں جھکائے شرمندہ شرمندہ ادھر ادھر غائب ہونے کی کوشش کر رہے تھے. اسی دوران اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ عورت بھی ایک جانب بھاگ کھڑی ہوئی اور جلد ہی نظروں سے غائب ہو گئی. درویش بھی مطمئن ہو گیا کہ اس نے اپنا فرض خوش اسلوبی سے انجام دے دیا. شرابی سلیمان دی ڈرنک. کونیا اکتوبر 1244 شورش سے قبل میں بڑے آرام اور سکون کی زندگی بسر کر رہا تھا. سرائے کی دیوار میرا بہترین سہارا تھی. دن رات یہیں گزرتے اور مجھے کوئی غم نہ تھا کہ اچانک ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا جس نے میری روح تک کو جھنجھوڑ ڈالا. یہ کیا آفت آ گئی ہے؟ میں اپنے حلق کی پوری قوت سے چلایا، لیکن میری آنکھیں بدستور بند رہیں. کیا منگولوں نے حملہ کر دیا ہے؟ جواب میں کہوں کہ ایک گونج سنائی دی. میں نے سر گھما کر دیکھا. کئی گاہک میرا مذاق اڑا رہے تھے. احمق کہیں کا. گھبراؤ مت بڈھے شرابی، سرائے کا مالک ہیرسٹوس چلایا. منگول تم پر حملہ نہیں کریں گے. رومی کی سواری یہاں سے گزر رہی ہے. اس کے ساتھ اس کے محافظ اور مداح ہیں. میں نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا. شاگردوں اور مداحوں کا ایک قافلہ رومی کے جلو میں رواں دواں تھا اور وہ سب نعرے لگا رہے تھے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. رومی کی شخصیت ان سب میں نمایاں تھی، جو کہ ایک سفید گھوڑے پر سوار تھا. اس کے چہرے سے رعب و جلال اور وقار ٹپک رہا تھا. میں نے کھڑکی کھولی، سر نکالا اور ان لوگوں کو غور سے دیکھا. ان کا جلوس بڑی باقاعدگی اور ایک رفتار سے چل رہا تھا. بعض لوگ تو میرے اتنے قریب سے گزرے کہ میں ہاتھ بڑھا کر ان کے سر کو ہاتھ لگا سکتا تھا. اچانک میرے ذہن میں شعلہ سا لپکا. میں 2-4 افراد کی پگڑی کیوں نہ اتار لوں؟ میں نے جلدی سے ہیرسٹوس کی نوکدار لکڑی اٹھا لی اور تھوڑا سا آگے کو جھکا. میری لکڑی ایک شخص کی پگڑی تک پہنچ گئی. میں اس کی پگڑی کھینچنے ہی والا تھا کہ ایک دوسرے شخص کی نظر مجھ پر پڑ گئی. السلام علیکم بے اختیار میرے منہ سے نکلا. شرم کرو شرم، ایک مسلمان تمہاری سرائے کے نیچے سے گزر رہا ہے اور تم اس کے ساتھ شرارت کر رہے ہو. شاید تم نے شراب پی رکھی ہے. یاد رکھو، شراب پینا ایک شیطانی فعل ہے. میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن قبل اس کے کہ میں کچھ کہہ سکوں، ایک زناٹے کی آواز کے ساتھ کوئی چیز میرے سر کے اوپر سے گزر گئی. یہ ایک پتھر تھا. اگر میں نے ذرا سی جھکائی نہ دی ہوتی تو میری کھوپڑی چٹک گئی ہوتی. اب وہ پتھر کھڑکی سے گزر کر ایک ایرانی تاجر کے قریب جا گرا جو کہ میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. تاجر نے اسے اٹھایا اور بغور معائنہ کرنے لگا. وہ شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ پتھر آسمان سے ٹپکا ہے. سلیمان، کھڑکی بند کر دو اور آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. ہیرسٹوس کی آواز گونجی جس میں خوف و دہشت کا عنصر شامل تھا. تم نے دیکھا کہ کیا معاملہ تھا؟ میں نے اپنی میز کی طرف واپس آتے ہوئے پوچھا. کسی نے مجھے پتھر مارا تھا، شاید وہ میری جان لینا چاہتا تھا. ہیرسٹوس نے غصے کے عالم میں مجھے دیکھا. میں شرمندہ ہوں
لیکن آخر تم کیا سوچ رہے تھے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہاں ایسے شدت پسند بھی ہیں جو کسی مسلمان کو شراب خانے میں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں؟ تو کیا ہوا؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ ہیرسٹوس نے میرے کندھوں پر شاباشی دیتے ہوئے کہا، بہت خوب، یہی وجہ ہے کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتا۔ خاص طور پر خدا کو ماننے والے اپنے آپ کو دوسروں سے بلند تر سمجھتے ہیں، میں نے کہا۔ ہیرسٹوس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اگرچہ عیسائی مذہب کا پیروکار تھا مگر ایک شراب خانہ بھی چلا رہا تھا، لہٰذا وہ جانتا تھا کہ گاہکوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس نے ایک دوسرا گلاس میرے سامنے لا کر رکھا جسے میں گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی اور کھڑکیاں ادھر ادھر جھول رہی تھیں۔ چند منٹ ہم یوں ہی یک ٹک دیکھتے رہے اور ہوا کی آوازیں یوں دلچسپی سے سنتے رہے گویا کوئی خوشگوار موسیقی بج رہی ہو۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، وہ یہ کہ شراب اس دنیا میں ممنوع کیوں ہے جبکہ جنت میں اس کی کھلی چھوٹ ہوگی؟ اگر یہ خراب چیز ہے تو جنت میں بھی اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، میں نے پوچھا۔ سوال پر سوال، بہت اچھے، ہیرسٹوس منمنایا۔ تم نہ معلوم کیسے کیسے سوالات کر دیتے ہو۔ کیا تم ہر ایک سے یوں ہی سوال جواب کرنے کے عادی ہو؟ ہاں، ٹھیک کہا تم نے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اسی لیے دماغ عطا کیا گیا ہے۔ کیا تمہارے ذہن میں سوالات نہیں آتے؟ سلیمان، میں تمہیں ایک عرصے سے جانتا ہوں۔ تم صرف میرے گاہک ہی نہیں بلکہ دوست بھی ہو، اسی لیے میں تمہاری طرف سے بے حد فکر مند ہوں۔ میری فکر مت کرو، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، میں نے کہا۔ لیکن ہیرسٹوس نے مجھے ٹوک دیا۔ تم بے حد نفیس آدمی ہو مگر تمہاری زبان خنجر سے زیادہ تیز ہے۔ یہ بات میرے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ اس شہر میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، چنانچہ مسلمان حضرات ان کو بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں جو شراب پیتے ہیں۔ تم عام لوگوں کے سامنے احتیاط کیا کرو اور پھر بات چیت میں بھی خاص خیال رکھا کرو۔ میں طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ خیام کی ایک ربائی سنو۔ ہیرسٹوس نے ایک گہری سانس لی مگر ایرانی تاجر کی بانچیں کھل گئیں۔ ہاں ہاں، ضرور سناؤ، مجھے خیام کی شاعری بے حد پسند ہے۔ دوسرے لوگ بھی قریب آ گئے اور میرے گرد جمع ہو کر میری حوصلہ افزائی کرنے لگے۔ تھوڑا سا جھجکتے ہوئے میں نے ایک شعر سنایا۔ کیا خدا نے انگور اسی لیے پیدا کیے ہیں کہ اسے کھانے کے بجائے پی لیا جائے؟ ایرانی تاجر خوشی سے چلایا، نہیں، بالکل نہیں، ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے انگور تمہارے بھلے کے لیے بنایا، یقیناً وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اتنے عرصے تک پینے کا گناہ کرتے ہوئے میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ پینے کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی جو رات بھر میں کئی گیلن پی جاتے ہیں لیکن شادی کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ بہت ذرا سی پیتے ہیں اور انہی چند قطروں میں ان کا نشہ پورا ہو جاتا ہے۔ کیا ہم پینے والوں کو روکنے کے بجائے شراب بنانے پر پابندی نہیں لگا سکتے؟ پیو اور خوب جی بھر کے پیو، یہ مت سوچو کہ یہ کہاں سے آتی ہے، مگر ایک دن تمہیں واپس جانا ہے اور وہاں جواب دینا ہوگا۔ لوگوں نے خوب تالیاں بجائیں، یہاں تک کہ ہیرسٹوس بھی خوشی میں شامل ہو گیا۔ کونیا کے یہودی علاقے میں ایک شراب خانہ عیسائیوں کا بھی تھا۔ ہم لوگ جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے اپنے گلاس اوپر اٹھانے اور آپس میں ٹکرانے لگے۔
یہ اس بات کا اظہار تھا کہ خدا اگر ہم سے محبت کرتا ہے تو ہماری غلطیوں کو درگزر بھی کر دے گا، اگرچہ ہم اسے ناراض کرنے پر ہی تلے ہوئے تھے۔ ایلا، نارتھمپٹن، مئی 31، 2008۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے معذرت کرنے سے قبل اس کی قمیض پر لپسٹک کے داغ اور اس کے بدن سے آتی ہوئی انجان خوشبو کا سراغ لگا لو۔ ویب سائٹ پر وہ پڑھ رہی تھی۔ ایلا روبنسٹن آج ایک نیا سبق پڑھ رہی تھی جس کا عنوان تھا، اگر تمہارا شوہر وفادار نہیں ہے تو اس کا اظہار کیسے کرنا چاہیے۔ یہ سوال اگرچہ کئی بھید لیے ہوئے تھا، لیکن پھر بھی وہ سمجھتی تھی کہ یہ باتیں اب فرسودہ ہو چکی ہیں۔ وہ ڈیوڈ سے ایسی باتیں کر کے خواہ اپنی زندگی میں الجھن پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ اپنا یہ وقت اس نے دل نشیں اور دل آویز ناشائستہ عبارت پڑھنے میں گزار دیا۔ ناول پڑھتے وقت اس کا ذہن بیکار خیالات سے بچا رہا۔ وہ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ یہ ناول اتنا وقت کیوں لے رہا ہے۔ کہانی دلچسپ تھی اور شمس کا ہر قانون اس کے لطف میں چاشنی پیدا کر رہا تھا۔ جب بچے آس پاس ہوتے تھے تو وہ اپنے آپ کو ایک عام انسان ظاہر کرتی تھی اور بچے بھی اصول کے مطابق چلتے تھے، لیکن جب وہ اور ڈیوڈ تنہا ہوتے تو اس نے ڈیوڈ کو اپنی جانب بڑے عجیب انداز میں گھورتے ہوئے پایا، گویا وہ اس بات پر حیرت زدہ ہے کہ یہ کیسی عورت ہے جو اپنے شوہر سے اس کے باہر راتیں گزارنے پر کوئی سوال جواب نہیں کرتی۔ حقیقت یہ تھی کہ ایلا ان باتوں سے اپنے ذہن کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی وہ جانتی تھی کہ اسے کس رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے۔ وہ بس اتنا ہی جانتی تھی کہ یہ سوالات پوچھ کر اس کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہی ہوگا۔ نہ جاننا ہی بہتر ہے۔ مگر لا علم رہنے کی یہ خوشی گزشتہ کرسمس کی تقریب پر اس کے لیے ایک مصیبت بن گئی۔ ایک ہوٹل والے سروے کر رہے تھے اور انہوں نے ایک سوال نامہ بھیجا تھا جو ڈیوڈ کے نام تھا۔ کسٹمر سروس والے یہ جاننا چاہتے تھے کہ ان کے ہوٹل میں گزاری گئی راتوں سے وہ بالکل مطمئن ہیں یا نہیں۔ ایلا نے خط میز کے اوپر رکھ دیا اور پھر شام کے وقت اس نے چھپ کر دیکھا کہ ڈیوڈ نے یہ خط کھولا اور پڑھنے لگا۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، ایک عام سا فارم ہے جس سے وہ اپنی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ ڈیوڈ نے اس کی طرف مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دندان سازوں کی ایک میٹنگ گزشتہ سال وہاں منعقد ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے معززین میں اپنے گاہکوں کو بھی شامل کر لیا ہے۔ ایلا نے ڈیوڈ کے سامنے اس کی وضاحت کو تسلیم کر لیا کیونکہ وہ اپنی کشتی جلانا نہیں چاہتی تھی، مگر دوسری طرف وہ اپنی تسلی بھی کرنا چاہتی تھی۔ دوسرے دن اس نے ہوٹل کا نمبر ڈائل کیا اور اس کو وہی اطلاع دی گئی جس کا اسے پہلے ہی شبہ تھا، یعنی گزشتہ تو کیا پچھلے 3 سالوں سے وہاں دندان سازوں کی کوئی کانفرنس منعقد نہیں ہوئی تھی۔ ایلا خود اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنی صحت اور شادابی کا کوئی خیال نہیں رکھا تھا۔ پچھلے 6 سالوں سے اس کا وزن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا اور ہر پونڈ کے ساتھ اس کی خواہشات کمزور پڑتی جا رہی تھیں۔ کھانا پکانے میں بھی اس کی دلچسپی کم ہوتی جا رہی تھی۔ مزید یہ احساس بھی اسے ہونے لگا تھا کہ اس کی ہم عمر بعض خواتین دیکھنے میں اس سے کم عمر، دلکش اور پھرتیلی نظر آتی تھیں۔
جب اس نے اپنی گزشتہ زندگی پر نظر ڈالی تو اسے احساس ہوا کہ لڑائی جھگڑا یا بغاوت وغیرہ اس کی سرشت میں شامل نہیں ہے اور وہ کسی ایسے جھگڑے میں پڑنا نہیں چاہتی۔ اس نے کبھی تمباکو نوشی نہیں کی اور نہ دوسرے مردوں کے ساتھ کھانے پینے کی محفلوں میں شرکت کی اور نہ کبھی دروغ گوئی کی۔ اسکول میں باقاعدگی سے جاتی رہی، کسی لڑکے سے اس کی دوستی نہیں رہی، جبکہ اس کی ہم عمر لڑکیاں خوب عیش کیا کرتی تھیں۔ اس کی سہیلیاں بھی نہایت سلجھی ہوئی اور عمدہ کردار کی مالک ہوا کرتی تھیں، بلکہ زیادہ تر وہ گھر میں ہی رہنا پسند کرتی اور معلوماتی کتابیں پڑھا کرتی۔ کیا تم ایلا کی طرح نہیں بن سکتی؟ اکثر مائیں اپنی بیٹیوں کو مثال دیا کرتی۔ وہ آج تک کسی مشکل میں گرفتار نہیں ہوئی۔ لڑکیاں یہ سن کر ایک طرف منہ پھیر کر ہنسنے لگتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ اپنے اسکول میں کافی مقبول تھی، مگر لڑکیاں اس کا خوب مذاق اڑاتی، یہاں تک کہ ایک دن اس کی کلاس ٹیچر نے بھی کہہ دیا، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم زندگی کا لطف لینا نہیں جانتی ہو، تم ہر کسی کے لیے ناپسندیدہ شخصیت ہو۔ ایلا نے بڑی توجہ سے یہ باتیں سنی اور کہا کہ وہ اس کی نصیحت پر غور کرے گی۔ ایک عرصے سے اس نے اپنا ہیئر اسٹائل بھی تبدیل نہیں کیا تھا، بالکل سیدھے لمبے بال جو اس کی پشت پر جھولتے رہتے تھے۔ معمولی سا میک اپ کرتی، سرخ یا بادامی لپسٹک ہلکے انداز میں ہونٹوں سے مس کرتی اور بقول اپنی بیٹی کے آنکھوں پر ہلکا سبز آئی لائنر پھیر دیتی، جس سے اس کی بھوری آنکھوں کا حسن ماند پڑ جاتا۔ ایلا سمجھ رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی اندرونی کمزوری اس کی فطرت میں موجود ہے۔ کیا وہ جینٹ کے شادی کے منصوبے کو دل پر لے بیٹھی تھی، یا اپنے شوہر کی بے وفائی کا غم اس کے لیے سہانے روح بن گیا تھا؟ وہ اپنے آپ کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ شاید دو حصوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی تھی، اور اب اس کے اندر ایک تیسری ایلا جنم لے رہی تھی۔ وہ ہر بات کو مثبت انداز میں دیکھ رہی اور مناسب وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ کوئی اندر سے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر وہ اپنے آپ کو پرسکون رکھے اور دنیا کی تمام مشکلات کا خوش دلی سے مقابلہ کرے تو اس کا پھل ضرور ملے گا، بس وقت کا انتظار کرو۔ کافی غور و خوض کے بعد اس نے ان معاملات کو مستقبل پر چھوڑ دیا اور چند ایسے کاموں میں مصروف ہو گئی جو فوری توجہ کے مستحق تھے۔ سب سے پہلے تو اس نے عبادت کی اور دعائیں مانگی، خصوصی طور پہ کہ وہ اس کی کھوئی ہوئی محبت کو لوٹا دے اور اس کو اتنی استقامت دے کہ وہ دنیا کی ہر مصیبت کا سامنا کر سکے۔ آپ میرے لیے جو بہتر سمجھتے ہو وہ جلد از جلد عطا کر دیں۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ میری عمر 40 سال ہو چکی ہے اور اب وقت نہیں رہا کہ میں مزید انتظار کر سکوں۔ ایلا نے اپنے آپ کو سمجھایا۔ صحرائی گلاب، وہ لڑکی، ڈیزرٹ روز، دی ہارلٹ۔ کونیا، اکتوبر 17، 1244 عیسوی۔ میں بے تحاشا بھاگتی چلی گئی اور ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ میرا پورا بدن آگ میں جل رہا تھا، میرا سینہ اچھل کر حلق میں آ گیا تھا اور بالآخر میں ایک بھرے پورے بازار میں داخل ہو گئی۔ میں ایک بوسیدہ دیوار کے سہارے بیٹھ گئی اور تب میں چند لمحوں بعد اس قابل ہوئی کہ اپنے ارد گرد دیکھ سکوں۔ یہ دیکھ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ بس ایک ہی آدمی تھا جو میرا تعاقب کر رہا تھا، وہ سیسم تھا۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا سانس دھونکنی کی طرح چل رہا تھا۔
اس کے دونوں بازو بے جان ہو کر ادھر ادھر جھول رہے تھے۔ اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی تھیں اور شاید وہ یہ بات سمجھنے سے بھی قاصر تھا کہ میں کونیا کی سڑکوں پر یوں دیوانہ وار کیوں دوڑتی چلی جا رہی ہوں۔ تمام واقعات اس قدر تیزی سے ظہور پذیر ہوتے چلے گئے کہ میں اپنے آپ کو سنبھال نہ پائی۔ مجھے وہ لمحات یاد ہیں جب میں مسجد میں تھی اور خطبے میں مدہوش تھی۔ رومی کے الفاظ میری رگ رگ میں سماتے جا رہے تھے اور میں ایک ایک لفظ مزے لے لے کر اپنے اندر اتار رہی تھی۔ یہ ایسا زبردست نشہ تھا کہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان پر نظر نہ رکھ سکی جو میرے اسکارف کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اگرچہ میں نے اسکارف اچھی طرح لپیٹا ہوا تھا، شاید اس نوجوان نے کسی کونے سے میرا چہرہ اور میرے بال دیکھ لیے۔ میں نے اسکارف اپنی دانست میں اس قدر اچھی طرح لپیٹا ہوا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ کوئی بھی مجھے نہیں پہچان سکے گا۔ لیکن ایک بار جو میری نگاہیں اٹھیں تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان مجھے یک ٹک دیکھتے جا رہا تھا۔ کرخت چہرہ، عقاب جیسی چپتی ہوئی آنکھیں اور نوکیلی ناک، چوڑا دہانہ، میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ بیبرس نامی نوجوان تھا۔ بیبرس بڑا ہی شیطان انسان تھا۔ وہ ہر ایک کو اذیت دے کر خوشی محسوس کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کہبہ خانے کی کوئی بھی لڑکی اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ بعض لوگ طوائف کو بلا تو لیتے ہیں مگر پھر اس کی وہ بے عزتی کرتے ہیں کہ وہ آئندہ ان کے پاس جانے سے توبہ کر لیں۔ وہ ایسا ہی بدمعاش شخص تھا، غصے کا بھی بڑا تیز تھا۔ ایک بار اس نے ایک لڑکی کا بہت برا حشر کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ نائکا جو صرف دولت کی پجارن تھی، اس نے بھی اسے دھکے مار کر باہر نکال دیا اور حکم دیا کہ وہ آئندہ یہاں آنے کی جرت نہ کرے، مگر وہ اتنا بغیرت نکلا کہ پھر بھی آتا رہا۔ چند مہینے یہ سلسلہ جاری رہا اور پھر اچانک ایک دن وہ غائب ہو گیا۔ ہم لوگوں کو پھر اس کا کوئی پتہ نہیں چلا اور آج میں اسے یہاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اگلی صف میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے لمبی داڑھی چھوڑ رکھی تھی مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی تیزی اور چمک باقی تھی۔ میں نے اس سے نظریں چرانے کی کوشش کی مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ بیبرس نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی سے سرگوشی کی اور دونوں مڑ کر مجھے بغور دیکھنے لگے۔ ایک کے بعد ایک لوگ میری حقیقت سے آگاہ ہوتے چلے گئے۔ میرا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا اور دل نے بے تحاشا دھڑکنا شروع کر دیا، مگر اپنی جگہ سے ذرا بھی ہل نہ سکی۔ میں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں اور یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ کوئی میری طرف متوجہ نہیں ہے۔ چند لمحوں بعد میں نے پلکیں اٹھائیں اور دیکھا کہ بیبرس تیزی سے میرے اوپر جھپٹ رہا ہے۔ میں دروازے کی طرف بھاگی مگر اس کے چنگل سے نکلنا آسان نہ تھا۔ میں چاروں طرف سے لوگوں میں گھر چکی تھی۔ اگلے لمحے بیبرس میرے سر پر سوار تھا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور دانت پیستے ہوئے بولا، طوائف زادی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ رحم کرو رحم، مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں نے روتے ہوئے رحم کی درخواست کی مگر اس نے سنی انسنی کر دی۔ اس کے حمایتی اس کے ساتھ ہو گئے جو اس جیسے ہی بے رحم، سفاک اور سنگ دل تھے۔ انہوں نے مجھ پر طنز و تشنیع کے تیر برسانا شروع کر دیے۔ لوگوں کے لیے اچھا خاصا تماشا بن گیا اور سب کے سب میرے قریب تر آتے چلے گئے۔ میں دھکے دے دے کر عاجز آ گئی اور بالآخر باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی، مگر وہ سب میرا پیچھا چھوڑنے والے کہاں تھے؟ میں سیسم کو تلاش کر رہی تھی کہ وہ آ کر میری مدد کرے، مگر حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ جیسے ہی میں نے بھاگنے کی کوشش کی، مجموعہ مزید مشتعل ہو گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ مسجد میں وہ زیادہ شور و غگا کرنے سے پرہیز کر رہے تھے،
کیونکہ مسجد کے تقدس کا تقاضا یہی تھا، مگر سڑک پر آنے کے بعد سب کے سب مادر پدر آزاد ہو چکے تھے اور کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہ تھا۔ میری زندگی میں بڑے پرپیش مراحل آئے، مگر آج جو مجھ پر گزر رہی تھی ایسا تو کبھی نہ ہوا تھا۔ مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، میں نے سیسم سے کہا۔ میری آواز سرد اور بانس کی طرح پھٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ وہی سلوک کیا جس کی میں مستحق تھی۔ ایک طوائف کو مسجد، چرچ یا کسی اور عبادت گاہ میں جانے کا کیا حق ہے؟ ایسا مت کہو، بری بات ہے، ایک آواز کہہ رہی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھنا چاہا کہ یہ کون بول رہا ہے، اور میری آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئیں۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ وہی گنجا درویش تھا جو ایک بار غلطی سے ہمارے اڈے پر آ گیا تھا اور جس نے مسجد میں مجھے بچانے کی کوشش کی تھی۔ نہ جانے کیوں سیسم کی بانچیں بھی اسے دیکھ کر کھل اٹھی تھیں۔ میں آگے بڑھی تاکہ اس کے ہاتھ کو چوم لوں، مگر اس نے مجھے ٹوک دیا۔ نہیں، ایسا مت کرو۔ مگر میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ آپ کا قرض مجھ پر باقی ہے۔ میں عقیدت سے بچھی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے شانے اچکائے اور بے دلی سے کہا، تم پر میرا کوئی احسان نہیں ہے۔ اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو اس کا ادا کرو۔ اس نے آسمان کی طرف رخ کر لیا۔ اس نے اپنا تعارف شمس تبریزی کے نام سے کرایا اور پھر ایک ایسی حیرت انگیز بات کی کہ میں اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ بعض لوگوں کی زندگی کا آغاز بڑا ہی بھرپور اور شاندار ہوتا ہے۔ ان کے اندر بھرپور توانائی اور خوشبو موجود ہوتی ہے، مگر رفتہ رفتہ یہ چمک دمک ماند پڑ جاتی ہے۔ تمہاری شخصیت بھی کچھ ایسی ہی معلوم ہوتی ہے۔ کسی زمانے میں تمہارے اندر جو پھولوں جیسی خوشبو موجود تھی اور تمہارے انگ انگ سے سفید، گلابی اور پیلے رنگ برستے تھے، مگر وقت نے انہیں گہنا دیا۔ اب یہ رنگ بھورے رنگ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کیا تم اپنے قدیم انداز اور رنگ و ڈھنگ کو بھول چکی ہو؟ کیا تم وہ رنگ و نور اور خوشبو واپس لانا نہیں چاہو گی؟ میں اس کے الفاظ کے زیر و بم میں کھو کر رہ گئی اور بس ایک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ تمہاری فطری خوشبو اور رنگت اپنی چمک کھو چکی ہے، کیونکہ تم نے فرض کر لیا ہے کہ تم اندر اور باہر سے گندگی میں لتھڑی جا چکی ہو۔ ہاں، میں بے حد گندی اور غلیظ ہوں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے اور اپنی گزر اوقات کے لیے میں کیا کام کرتی ہوں؟ چلو غصہ تھوک دو، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، شمس نے پرسکون انداز میں کہا اور یہ کہانی مجھے سنائی۔ ایک دن ایک طوائف کسی سڑک سے گزر رہی تھی۔ راستے میں ایک کتا لیٹا ہوا تھا۔ وہ معصوم جانور سخت گرمی میں پیاسا اور بے جان ہوا جا رہا تھا۔ طوائف نے جلدی سے اپنے دونوں جوتے اتارے اور قریب چوہڑ سے پانی بھر کر لے آئی۔ کتے نے پانی پیا اور اس کی جان میں جان آئی۔ طوائف نے بھی اپنا راستہ لیا۔ دوسرے دن وہ ایک بڑے عالم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جیسے ہی عالم نے اسے دیکھا، اس نے طوائف کا ہاتھ عقیدت سے چوم لیا۔ وہ پریشان ہو گئی، مگر عالم نے کہا کہ اس نے کتے کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ خدا کو بہت پسند آیا ہے اور اس نے تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ میں جان گئی کہ شمس تبریزی مجھے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میرے اندر کوئی چیز برابر سرزنش کر رہی تھی۔ لہٰذا میں نے کہا، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں
کہ اگر میں کونیا کے تمام کتوں کو پانی پلا دوں تب بھی میرے گناہ نہیں دھل سکتے۔ یہ تم نہیں سمجھ سکتی، تم بہت نادان ہو، خدا تمہیں معاف کرے۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارا کیا خیال ہے کہ آج مسجد سے تمہیں کیوں نکالا گیا؟ کیا وہ خدا کے نیک بندے ہیں؟ اگر وہ نہیں بھی ہیں تو یہ بات انہیں کون بتائے گا؟ کیا آپ جا کر بتائیں گے؟ میں نے متاثر ہوئے بغیر سوال کیا۔ میری بات کے جواب میں درویش نے سر ہلایا۔ نہیں، یہ کوئی درست طریقہ کار نہیں ہے، یہ کام تمہیں کرنا چاہیے۔ کیا وہ لوگ میری بات ٹھنڈے مزاج کے ساتھ سنیں گے؟ وہ تو مجھے نفرت سے دھتکاریں گے۔ تمہارا اندازہ غلط ہے، وہ پوری توجہ سے تمہاری استدلال سنیں گے، درویش نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ وقت گزر گیا، اب وہ لوگ بھی پشیماں ہو رہے ہوں گے۔ تمہیں بس اپنے دماغ میں یہ بات بٹھانی پڑے گی کہ دنیا کا ہر انسان ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، بحیثیت انسان ہم سب ایک جیسے ہیں۔ میں منتظر رہی کہ وہ اپنی بات کی وضاحت کرے، اور پھر اس نے کہنا شروع کیا۔ یہ 40 قوانین میں سے ایک قانون ہے۔ اگر تم وہ راستہ بدلنا چاہتی ہو جس پر لوگ تمہیں چلانا چاہتے ہیں تو تم فوراً اس راہ پر چل پڑو جو تمہیں پسند ہے، پورے خلوص اور دل جمعی کے ساتھ۔ ایک وقت آئے گا جب لوگ تمہاری قدر کریں گے۔ اگر تم اپنا مقصد اور اپنی منزل حاصل کر لو گی تو وہ لوگ اپنے الفاظ واپس لے لیں گے، اور پھر تم خوشیوں کے گہوارے میں جھولنے لگو گی۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکا اور پھر کہنے لگا، جب دوسرے تمہیں احترام کے قابل نہیں سمجھتے تو تم کس طرح انہیں مورد الزام ٹھہرا سکتی ہو، جبکہ خود تمہارا اپنے بارے میں خیال ہے کہ تم عزت و احترام کے قابل نہیں ہو۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں قوت گویائی سے محروم ہو گئی ہوں۔ کوشش کے باوجود میں ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو بڑے معصوم اور نیک تھے مگر جلد ہی شیطان بن گئے، اور وہ لوگ بھی تھے جو بظاہر ایک عفریت سے کم نہ تھے، مگر وہ وقت بھی آیا جب وہ نہایت نیک اور پرہیزگار بن گئے۔ مگر آج یہ درویش مجھے بتا رہا تھا کہ میں ایک پاک صاف چشمے سے نکلتے ہوئے پانی کی طرح شفاف ہوں۔ یہ تو ایک دلچسپ مذاق تھا، مگر جب میں نے کہا لگانے کی کوشش کی تو آواز میرے حلق میں اٹک کر رہ گئی اور میں صرف ایک ہچکی لے کر رہ گئی۔ ماضی ایک گرداب کی طرح ہے، اسے بھول جاؤ۔ اگر تم اس کو اپنے سر پر سوار رکھو گی تو تمہاری زندگی غارت ہو جائے گی۔ شمس اس طرح خود بخود بول پڑا گویا وہ میرے سارے خیالات پڑھ رہا ہو۔ وقت ایک بھول بھلیاں ہے، صرف سامنے کی طرف دیکھو کہ اب تم وقت سے کیا چھیننا چاہتی ہو۔ بس یہی زندگی کا واضح سبق ہے۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد اس نے اپنے چوگے میں سے ایک ریشمی رومال نکالا اور کہا، یہ اپنے پاس رکھو، بغداد میں ایک نیک بزرگ نے مجھے دیا تھا، مگر میرا خیال ہے کہ تم اس کی زیادہ مستحق ہو۔ میں ایک بار تمہیں یاد دہانی کراتا ہوں کہ تمہارا دل پاک صاف ہے اور خدا تمہارے دل میں موجود ہے۔ یہ کہتے ہوئے درویش نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کہبہ خانے سے نکل آؤ۔ کہاں؟ کیسے؟ میں آخر کہاں جاؤں گی؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، شمس نے مطمئن انداز سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔
یہ مت سوچو کہ یہ راستہ تمہیں کہاں لے جائے گا۔ اپنے قدم اٹھاؤ اور اپنے آپ پر اعتماد رکھو۔ یہ مشکل ضرور ہے مگر فیصلہ کن بھی۔ ایک بار جب تم نیکی کی راہ پر چل پڑو گی تو قدرت قدم قدم پر تمہارا ساتھ دے گی۔ زمانے کے ساتھ مت چلو بلکہ زمانے کو اپنے ساتھ چلاؤ۔